السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آئی ایم مظہر اقبال، لیکچرر اس کی گورنمنٹ اسلامیہ کالج چنیوٹ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سر سید احمد خان اور ان کی ادبی اور مشرتی خدمات۔ تو آج ہم ان کی ادبی اور مشرتی خدمات کا مختصراً جائزہ لیں گے۔ سب سے پہلے ادبی خدمات۔ سر سید احمد خان شروع سے ہی ایک پڑھنے لکھنے والے انسان تھے۔ اپنے ابتدائی دور میں انہوں نے مذہبی موضوعات پر روایتی انداز سے لکھا، لیکن بعد میں اس طرز کو خیر باد کہہ دیا۔ زمانے اور حالات کے مطابق سر سید احمد خان نے تقریباً ہر موضوع پر قلم اٹھایا اور مسلمانوں میں روایتی علوم کو جدید طرز پر قائم کیا۔ مسلمانوں میں قدیم آثار قدیمہ کا علم۔ جنگ آزادی سے قبل ان کا قابل ذکر کام آثار و سنادید تحریر کرنا تھا، جو اس وقت دلی کی عمارت سے متعلق تفصیل فراہم کرتی تھی۔ آج دلی کی بہت ساری عمارتوں کا حال جو جنگ کے ہنگامے میں تلف ہو گئی، ہم سر سید احمد خان کی اس تصنیف کی وجہ سے جانتے ہیں۔ سر سید احمد خان کی یہ تصنیف ایک طرح سے ہندوستان میں آثار قدیمہ کے کام کا آغاز کہی جا سکتی ہے۔ سیرت نگاری کا جدید طرز عمل۔ کمزور روایات کو بنیاد بناتے ہوئے ایک انگریز ولیم میور نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر ایک کتاب لائف آف محمد لکھی، جس میں اس نے مختلف حوالوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر اعتراضات کیے۔ اس کے جواب میں سر سید احمد خان نے جدید طرز تحقیق کو سامنے رکھتے ہوئے خطبات احمدیہ کے نام سے کتاب لکھی، جسے بلا شبہ سیرت نگاری کے جدید طرز کا آغاز کہا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد سر سید کے رفقا میں سے شبلی نعمانی نے اپنی کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ وضاحت اور تحقیق سے ان اعتراضات کا جواب دیا۔ اس طرح سے مستشرقین اورینٹلسٹ کے اسلام اور پیغمبر اسلام پر اعتراضات کے جواب دینے کا سلسلہ چل نکلا، جو آج تک بغیر کسی توقف کے جاری و ساری ہے۔ خطبات احمدیہ کا جو اثر انگریزوں پر ہوا، اس کے بارے میں سر سید احمد خان لکھتے ہیں: 1870 میں جب خطبات احمدیہ یہ چھپ کر لندن میں شائع ہوئی تو اس پر لندن کے ایک اخبار میں کسی انگریز نے لکھا تھا کہ عیسائیوں کو ہوشیار ہو جانا چاہیے کہ ہندوستان کے ایک مسلمان نے انہی کے ملک میں بیٹھ کر ایک کتاب لکھی ہے، جس میں اس نے دکھایا ہے کہ اسلام ان داغوں اور دھبوں سے پاک ہے جو عیسائی اس کے خوشنما چہرے پر لگاتے ہیں۔ تقابل ادیان کے مطالعے کا آغاز۔ سر سید احمد خان نے اسلام اور عیسائیت کے موازنے پر ایک کتاب تبیین الکلام لکھی، جس میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اسلام اور عیسائیت کی تعلیمات بنیادی طور پر ایک ہی بات کی طرف بلاتی ہیں۔ یہ چیزیں بعد میں تقابل ادیان کے نام سے ایک نصابی مضمون کی شکل میں منظر عام پر آئی اور روایتی علماء نے بھی دیگر مذاہب کی کتابوں کا مطالعہ شروع کر دیا۔ اس طرح سے مسلمانوں میں تقابل ادیان کی روایت کے بانی بھی سر سید احمد خان ہی ٹھہرے۔ قرآن کا سائنس کے تناظر میں مطالعہ اور معذرت خواہانہ طرز۔ سر سید نے قرآن مجید کی تفسیر بھی لکھنی شروع کی، جسے 19 پاروں تک مکمل کر سکے۔ قرآن سے متعلق سر سید کا نقطہ نظریہ یہ تھا کہ یہ اللہ کا قول ہے اور کائنات اللہ کا فعل، لہذا ان دونوں میں تضاد نہیں ہو سکتا۔ اس نقطہ نظر کے مطابق سر سید احمد خان کی ایسے آیات کی جو فطری اصولوں کے مطابق نہیں تھی، یعنی معجزات عقلی تشریح کرتے تھے، اس طرح سے کہ وہ معجزات نہ رہیں بلکہ فطرت کے مطابق ہی نظر آئیں۔ سر سید کے اس خیال کو ان کے رفقا بھی نہیں مانتے تھے، لیکن اس سے یہ ضرور ہوا کہ بعد میں قرآن مجید کی تفسیر کرنے والے فطری اصولوں کی تفصیل میں بھی لکھے جانے لگے، اور سر سید کی یہ بات مذہبی لوگوں نے بھی اپنا لی کہ اسلام دین فطرت ہے۔ البتہ سر سید کے اس طرز فکر سے مسلمانوں میں معذرت خواہانہ رویے کا بھی آغاز ہوا، جس میں اب مسلمان اپنے مذہب کی ہر چیز کو سائنس سے ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہیں اور اپنے ماضی کے تصورات کو شک و شبہ کی نظر سے دیکھنے کے عادی ہو گئے ہیں۔ اردو میں انگریزی ادب کی صنفوں کا آغاز۔ سر سید احمد خان کی طرح ان کے رفقا بھی برعظیم کے ادب میں نئی روایتیں جاری کرنے والے لوگ تھے۔
ان میں ڈپٹی نذیر احمد خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ انہوں نے انگریزی ادب کے صنفوں میں سے ناول کو اردو میں فروغ دیا، اسی لیے ان کی کتاب مرات العروض کو اردو کا پہلا ناول تسلیم کیا جاتا ہے۔ ناول کے بعد اردو میں افسانے اور ڈرامے کا رواج پا جانا ایک فطری امر تھا۔ اس کے علاوہ ان کی تصانیف میں ابن الوقت اور توبۃ النصوح ہیں وہ قابل ذکر ہیں۔ اصلاحی اور انقلابی شاعری: سر سید احمد خان کے دوسرے رفیق الطاف حسین علی نے قومی امنگوں کو شاعری کی شکل میں پیش کیا، جو بعد میں علامہ اقبال کے ہاں اپنے عروج کو پہنچ گئی۔ اس میں خاص طور پر مسلمانوں کے ان کے شاندار ماضی سے آگاہی دلائی گئی۔ الطاف حسین علی کی نظم مد جزر اسلام خاص طور پر مقبول ہوئی، جسے مسدس علی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ مقدمہ، دبیر و انیس اور دیوان حالی بھی اہم ہیں۔ سر سید احمد خان کی مشرتی خدمات: سر سید احمد خان کا تعلیمی پروگرام ایک طویل المیعاد منصوبہ تھا، جس کے نتائج ایک نسل گزرنے کے بعد ہی سامنے آ سکتے تھے۔ فوری طور پر مسلمانوں کی حالت اظہار کو بہتر بنانے کے لیے بھی سر سید احمد خان نے بہت سے اقدامات کیے۔ ان میں سے سب سے پہلا کام ان کا رسالہ اسباب بغاوت ہند لکھنا تھا، جس کی تمام کاپیاں برطانیہ کی پارلیمنٹ کو بھجوا دی گئیں۔ اس میں انگریزوں کے اس طرز عمل کی مؤدبانہ انداز میں شکایت کی گئی، جس کی وجہ سے ہندوستان میں بغاوت کی راہ ہموار ہوئی۔ جہاں اس پر بہت تنقید ہوئی، وہاں سمجھ بوجھ رکھنے والے انگریزوں نے اس پر غور بھی کیا اور ان وجوہات کو درست جانا۔ اس نے انگریزوں کا مسلمانوں کی طرف غصہ ٹھنڈا کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ جنگ آزادی کے بعد سے سر سید احمد خان کا ہر کام اپنی قوم کے لیے تھا اور ان کا ذاتی مفاد کوئی نہ تھا۔ کتابوں کی اشاعت کے لیے گھر تک گروی رکھوا دیا۔ انگریزوں نے جب ان کی خدمات کے صلے میں ایک ایسی جگیر دینی چاہی جو کسی سادات خاندان کی ضبط کردہ تھی، تو رو پڑے اور کہا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قوم پریشان ہو اور میں جگیریں سنبھالتا پھروں، لہذا شکریہ کے ساتھ واپس کر دی۔ اس طرح سے سر سید احمد خان نے قوم کی بھلائی کے لیے ان میں یہ جذبہ پروان چڑھائے کہ انہوں نے انگریزوں کو اپنا حاکم تسلیم کر لیا اور ان کے زیر اثر رہ کر اپنا وقار بحال کرنے کی کوشش میں لگ گئے۔ انہوں نے ہر اس چیز کے اپنانے کی تلقین کی جو انہیں انگریزوں سے قریب کر سکے۔ وہ انگریزوں کے طریقے سے طعام اور نشست و برخاست ہو یا تعلیم، وہ مغربی تہذیب سے حد درجہ مروب تھے۔ اس طرح سے طریق علی گڑھ قدیم سوچ کے مسلمانوں کو جدید سوچ کے انگریزوں سے ہم کرنے کا ایک ایسا پلیٹ فارم تھا جس میں مسلمانوں کا مذہبی تشخص برقرار رہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا یہی لیکچر تھا۔ اس حوالے سے کوئی آپ کا سوال جواب ہو وہ ضرور کریں، اپنا سوال بھی ضرور کریں اور اپنی اوپینین کا بھی ضرور اظہار کریں۔